بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ اور فرعون کے تیسرے باب سے آگے کا احوال۔ فرعون فرزندان بنی اسرائیل کو جو پیدا ہوتے تھے مار ڈالتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کر رہا تھا اور ان کو عزیز رکھتا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ اس پر انہی کے ہاتھ سے بلا آئے گی۔ غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہونے لگی، اور ایک روز وہ فرعون کے پاس تھے کہ فرعون کو ٹھیک آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ رب العالمین۔ فرعون نے اس کلام کو ان پر رد کیا اور ان کے منہ پر تماچا مارا اور کہا، یہ کیا ہے جو تو کہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کود کر اس کی داڑھی سے لپٹ گئے اور چند بال توڑ ڈالے۔ فرعون کی داڑھی لمبی تھی۔ یہ دیکھ کر فرعون نے ان کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ جناب آسیہ نے کہا، کمسن بچہ ہے، کیا جانے کہ کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ فرعون نے جواب میں کہا کہ نہیں، بلکہ دانستہ کہتا ہے اور کرتا ہے۔ جناب آسیہ نے کہا کہ امتحان لے لو، ایک طبق میں خرمے اور ایک طبق میں آگ بھر کر اس کے سامنے رکھو۔ اگر آگ میں اور خرمے نے تمیز کر لے تو تمہارا خیال درست ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ان کے پاس لائی گئیں، ایک طبق میں خرمے اور دوسرے طبق میں دہکتے ہوئے انگارے، موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ خرمے کی جانب ہاتھ بڑھائیں۔ خدا کے حکم سے جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ آگ کی جانب موڑ دیا، اور وہ ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں لے گئے اور ان کی زبان جل گئی۔ وہ چلا اٹھے اور رونے لگے۔ اس وقت جناب آسیہ نے فرعون سے کہا کہ میں نہ کہتی تھی کہ وہ نادان ہے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے معاف کیا۔ راوی نے امام معصوم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کب تک موسیٰ اپنی ماں سے جدا رہے؟ حضرت نے فرمایا کہ 3 روز تک۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ پوچھنے والا پوچھنے لگا کہ وحی دونوں پر نازل ہوتی تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوتی تھی، وہ ہارون علیہ السلام سے بیان کرتے تھے۔ پوچھا کہ حکم قضا اور امر و نہی کے معاملے میں کیا دونوں کا ساتھ تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے مناجات کرتے تھے، علم کو لکھتے تھے اور بنی اسرائیل میں حکم کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام خدا سے مناجات کے لیے اپنی قوم سے علیحدہ ہوتے تھے، ہارون علیہ السلام ان کی قوم میں ان کے جانشین ہوتے تھے۔ پوچھنے والے نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ان میں سے پہلے کون فوت ہوا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہوئے، اور دونوں کا صحرائے طیٰ میں انتقال ہوا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ موسیٰ کی اولاد تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اولاد ہارون علیہ السلام کی تھی۔ پھر فرمایا،
موسیٰ علیہ السلام نہایت حرمت و عزت کے ساتھ فرعون کے پاس رہے، یہاں تک کہ بڑے ہو کر مردوں کی حد میں پہنچے۔ اس سے آگے موسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی کے لیے اگلا باب ملاحظہ کیجیے اور ہمارے چینل زہرا اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔